الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے. طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکے میں کبھی پتھر کھائے. بس ایک تڑپ تھی ایسی تڑپ انسان ہدایت پا جائے. اور وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، اتر کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی. دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت عاشق. میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اس وقت جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی اور حدیث مبارکہ کا مختصر سا ٹکڑا پڑھا، اس آیت شریفہ اور حدیث مبارکہ میں سرور کونین، آمنہ کے دلارے، عبداللہ کے نور نظر، خاتم النبیین، شافع المذنبین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بھری زندگی کا ایک واقعہ بیان فرمایا. قرآن اس مضمون کو بار بار بیان کرتا ہے. کہیں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر بڑی بڑی پریشانیاں اور مشقتیں جھیلی. بڑی مصیبتوں اور قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے. جس چیز پر انسان محنت کرے اور اسے پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کرنی پڑے تو اس کی وقت انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. اور جو چیز بغیر محنت کے انسان کے ہاتھوں میں آ جائے، کچھ کرنا نہ پڑے، تو اس کی اہمیت اور وقت بھی آدمی کو ایک دم سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ دین جس کو ہم آپ اور پوری کائنات میں بسنے والے ایک ایک مسلمان جو اس دین اور شریعت پر چلنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے آپ نے اس دین کی خاطر پریشانیاں برداشت کی اور پھر امت کو آخر میں ایک پیغام دے کر گئے، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ حاضرین کو چاہیے کہ غائبین تک یہ پیغام پہنچاتے رہیں. بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر کسی کو دین کی ایک بات بھی صحیح یاد ہو تو اس کا حق بنتا ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچا جائے. پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زندگی کے اندر جس وقت آپ نے لوگوں سے یوں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر ایک صدا لگائی، وا صباحا وا صباحا، یہ نعرہ لگایا آپ نے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک بڑی مصیبت آنے والی ہے، اے لوگوں تم سب یہاں جمع ہو جاؤ. چنانچہ مکے کے جتنے لوگ تھے، خاص طور سے قریش مکہ، اس پہاڑی کے دامن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھ کر خطبہ دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں مجھے یہ بتلاؤ، اگر میں تمہیں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تمہیں سخت سے سخت تکالیف دینے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ صادق ہیں
آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ جو کہیں گے ہمیں آپ کی بات پر یقین ہوگا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں میں تم کو ایک بڑے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور وہ عذاب ایسا ہے جو ہڈیوں کا چورا چورا کر دے گا، جس کے اندر انسان کی کوئی حیث اور وقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قیامت کا عذاب، ہولناک عذاب، جس کو قرآن کی صورتوں میں مختلف جگہوں پر بیان فرما گیا۔ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ قیامت کے حالات کی منظر کشی کی گئی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها۔ اس دن زمین بھی خود بولے گی، انسان کہے گا اور سوچے گا یہ کیا ہوا، یہ کیا معاملہ، ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ایسا تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ پیغمبر نے جب لوگوں کو یہ باتیں بتلائی اور کہا کہ لوگوں، اگر تم لوگوں نے اللہ کا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہ مانا تو تمہارے اوپر ایک بڑا عذاب آنے والا ہے۔ جب یہ بات سنی تو لوگ تتر بتر ہوئے، لوگ پریشان ہو گئے اور برا بھلا کہنے لگے، کیا تم نے ہمیں اسی بات کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ تمہارا ناس ہو۔ ابو لہب کہنے لگا، تبا لکا لہذا جمعنا، تمہارا ناس ہو جائے، تم نے اسی بات کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا تھا۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ بولنے تھے اور خدا کے دین کی دعوت دینی تھی، پھر جو مظالم اور جو پہاڑ، جو مصیبتوں کے انبار آپ پر ٹوٹے، اس کو تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں نے رقم کیا ہے، اور صحیح تو یہ ہے ان کو کوئی اپنے لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے، لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، کہ اللہ کے راستے میں جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سے میں نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو یوں بتلایا کہ لوگوں اللہ ایک ہے اور میں آخری نبی ہوں، جب سے مجھے جتنا ستایا گیا اس دین کی خاطر اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا۔ کیسی کیسی پریشانیاں، لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، خاندان والوں نے بات چیت کرنی چھوڑ دی، پڑوسیوں نے تعلقات ختم کر دیے، اپنے بیگانے کو سب کو بھلا دیا، خاندان کا بھی لحاظ تک نہیں کیا۔ قریش ایک جو بڑا قبیلہ اور کنبہ مانا جاتا تھا اس کا بھی خیال نہیں کیا، رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کیا، کنبہ ہونے کا بھی خیال تک نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے، رسی ڈال کر آپ کو کھینچا جاتا ہے، آپ کا گلا گھٹ جاتا ہے، کبھی آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچا جاتا ہے، کبھی آپ کے پیٹھ پر اوجھڑی رکھ دی جاتی ہے جس کے بوجھ سے آپ دب جاتے ہیں۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں بنائی جاتی، باقاعدہ میٹنگیں ہوتی اور لوگوں کو یہ سمجھایا جاتا کہ اگر آج اس زبان کو نہ بند کیا گیا تو کل یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، اور اس سے چھٹکارے کی بس ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کی یہ ساری پریشانیاں برداشت کرتے رہے اور برابر دین کی محنت دیتے رہے۔ آپ کو طائف کا واقعہ بھی یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول مکے سے مایوس ہو کر لوگوں سے طائف گئے، سوچا کہ وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دوں، ہو سکے وہ میری بات سمجھ جائے اور وہ کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ اس دین کے خاطر اتنی پریشانیاں آپ نے جھیلی۔ وہاں 3 آدمی تھے مشہور، حبیب، عبد یا لیل یا مسعود، یہ 3 آدمی۔ عبد یا لیل ایک ہی نام ہے، یا تو روایت کے اندر آتا ہے عبد اس کا نام تھا یا لیل، یہ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار مانے جاتے ہیں۔ طائف کے اندر چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے یہ ان کے سردار مانے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دعوت کی بات لے کر گئے
تبلیغ کے لیے گئے، ایک کے پاس گئے تو اس نے ایسے بھدے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ کو اگر ابھی آپ کو نبی ہی بنانا تھا تو میں کعبے میں جا کر آپ اپنی داڑھی منڈوا دوں۔ دوسرے نے کہا کہ ایسے آدمی سے بات ہی کرنی بیکار ہے جو جھوٹ بولتا۔ تیسرے نے کہا اگر اللہ کو نبی ہی بنانا تھا تو تجھ جیسے فقیر کو کیوں بناتا؟ اگر نبی ہی بنانا تھا تو کسی سردار کو بناتا، تیرے پاس تو چلنے کے لیے سواری بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مایوسی کی حالت میں وہاں سے لوٹتے ہیں۔ واقعہ لمبا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، مختصر بتلا رہا ہوں۔ اوباش قسم کے لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، پتھروں سے آپ کے جسم کو اور آپ کے غلام زید بن حارثہ کو لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ بڑی مشکل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے غلام ایک پہاڑ کے دامن میں لے جاتے ہیں جہاں پانی ہو جاتا ہے، پانی وہاں چلتا ہوا رہتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ جوتے نکال دیں، مگر میرے بھائیو قربان جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی اس واقعے کو دہراتے رہے۔ حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہے کہ جتنی تکلیفیں مجھے دین کے راستے میں پہنچی، سب سے زیادہ صدمہ مجھے جب ہوا جب طائف والوں نے مجھے ستایا۔ ہمیشہ اس بات کو بیان کرتے تھے کہ طائف کے لوگوں نے مجھے جس قدر ستایا اور جس قدر مجھے پریشان کیا، اتنی کسی کی ذات سے مجھے تکلیف نہیں پہنچی۔ آپ کے سر پر کوڑا ڈالا گیا، کوئی بات نہیں، آپ یوں کہہ کر ایک طرف ہو جاتے تھے کہ پڑوسی اپنے پڑوس کا خوب حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی ہے، اور آپ نے اتنی مشقتیں جھیلنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچایا۔ اب ہمارے بھائی جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ جس دین کی دعوت ہم دے رہے ہیں، اس دین کی خاطر جناب محمد رسول اللہ ہم سب کے سردار نے کس قدر پریشانیاں جھیلی اور برداشت کی۔ اگر آج تھوڑا بہت ہمیں لوگ کچھ کہہ دیں تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دین مشقتوں کے ساتھ بعد پہنچا ہے اور پریشانیاں حق کے راستے میں آتی ہیں، اس لیے حق کے راستے میں آنے والی کلفتوں کو، پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو خوشی کے ساتھ جھیلنی چاہیے۔ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج دین سے محبت اور تعلق رسمی ہو گیا۔ آج نمازیں اور دین کے سب امور رسمی ہو گئے۔ وہ کہا تھا کسی شاعر نے، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ کہاں وہ درد ہے ہماری نمازوں میں، کہاں وہ محبت ہے ہماری نمازوں میں، کہاں وہ اخلاص ہے ہماری عبادتوں میں جن کے اوپر بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اندر کو بدلنا ہے۔ جب تک ہمارا باطن اور اندر کی روح کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، یقین مانو ظاہر میں بھی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ کپڑے اور یہ کرتا پیجامہ، یہ سمجھ لو یہ ملمہ سازی ہے۔ جب تک ہم اپنے باطن کو نہ ٹٹولیں، اپنے اندر کو نہ ٹٹولیں، اپنے اندر پر محنت ضروری ہے۔ جب تک اندر محنت نہیں ہوگی تو باہر کا حصہ نہیں بنتا۔ پہلے ضرورت ہے روح پر محنت کرنے کی، جسم تو خود بخود بن جائے گا۔ آج ہماری روح میں کمی ہے، اس وجہ سے دین میں ہمیں تڑپ نہیں ہے، محبت نہیں ہے، سب کام رسمی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے، میرے لیے بھی دعا کرے، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کرے۔ اللہ سب کے ذہن میں دین کی صحیح محبت بٹھا دے، دین پر صحیح عمل کرنے والا بنا دے، دین پر صحیح چلنے والا بنا دے، دین کی صحیح معنی میں حقانیت اور حقیقت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو بھی اور تمام مسلمانوں کو پیارے نبی کی سنتوں سے محبت عطا فرمائے، ان پر چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں